اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہوں تاکہ وہ حضرات جو گھروں میں ہوتے ہوں ان کو قرآن مجید کے حوالے سے سبق سمجھنے میں، لیکچر لینے میں آسانی ہو۔ سورہ فاتحہ اللہ کریم کے پیارے نام کے ساتھ مضمون کا آغاز کرتے ہوں۔ سب سے پہلے چند چیزیں آپ کے گوشے گزار کر دیں کہ قرآن مجید کو صرف تلاوت کرنے والا وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور سمجھ کر پڑھنا، اس پر آقا علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں ہمارے لیکچر کا آغاز ہوگا، اور اس سے آپ حضرات کو مضمون سمجھنے میں قرآن مجید کی آیات، چند آیات کا ایک سلسلہ وار پروگرام ہے، وہ سمجھنے میں، شکوک و شبہات کے ازالے میں یہ ساری باتیں آپ کے گوشے گزار ہوں گی اور سوال کرنا آپ کو مزید آسان ہو جائے گا۔ اب حدیث نبوی سے بسم اللہ کرتے ہیں۔ ان عثمان رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بخاری کتاب فضائل القرآن میں ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کو سیکھ لے، اس کی تعلیم حاصل کر لے اور دوسروں کو سکھائے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران۔ فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معزز محترم فرشتوں اور معظم مکرم انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن تو پڑھتا ہو مگر زبان کی اٹک جانے کی وجہ سے بار بار اسے پڑھنا پڑتا ہو، بار بار پڑھنا پڑتا ہو، زبان اٹک جاتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جو زبان کے اٹک جانے سے قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، پڑھتا ہے، اٹکتا ہے، عام بندے کو اجر ایک ملتا ہے اور اس اٹک جانے والے کو اللہ تبارک و تعالی دگنا اجر عطا فرماتا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، اب میں عربی کے الفاظ چھوڑ رہا ہوں، کہ آقا کریم نے فرمایا جو بندہ مومن قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹے کی طرح ہے۔ عرب میں یہ لذیذ پھل سمجھا جاتا تھا۔ فرمایا اس کی خوشبو بھی اچھی ہے، مزہ بھی خوب ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ اچھا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف میں ہے، آقا کریم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ فرمایا
کہ قرآن مجید کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بخشش کرانے والا، شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بار بار انگلی لگا رہے ہیں، میری الجھن ہو رہی، بند کر دوں؟ ہاں جی نہیں، اس میں اس طرح نہ کریں، ڈبل الجھن ہوتی۔ اب مجھے آپ نے بریک لگا دی، چل رہا چل۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم نے فرمایا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے بدلے ایک نیکی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ پھر آپ نے مثال دی، فرمایا الف لام میم ایک حرف ہے، مگر الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترمذی میں ہے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، فرمایا وہ شخص جس کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں، اس کی مثال ویران گھر جیسی ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کے مال و متاع کے لیے دل حاضر ہیں، لیکن اللہ کے کلام کے لیے غیر حاضر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے روایت سنی۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے ایک ایمان افروز روایت سن کر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء صاحب القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا، آپ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، آپ قرآن مجید کی 2 آیات پڑھتے ہیں، آپ قرآن مجید کی سورہ ملک رات پڑھ کے سو جائیں، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، سورہ اخلاص پڑھ کے سو جائیں، سورہ فلق پڑھ کے سو جائیں، سورہ ناس پڑھ کے سو جائیں، کوئی بھی آیت جو پڑھنے والا ہو وہ صاحب قرآن ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں معزز ناظرین، یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں صرف وہی صاحب قرآن ہے کہ جی وہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، نہیں، کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے روٹین میں، روزانہ پڑھتا، وہ صاحب قرآن یعنی قرآن پڑھنے والا۔ اب اس حدیث کو سمجھنے سے پہلے میں نے وضاحت کر دی۔ ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے، قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا، اور جب وہ آئے گا فیقول القرآن یا رب، قرآن اللہ سے درخواست کرے گا، اے میرے رب، حل لہی فیلبس تاج الکرامہ، اللہ پاک سے قرآن کہے گا، اے میرے رب اسے زیور پہنا۔ ساری عمر سونا چاندی اس پر بحث ہوتی، سونا حرام ہے مسلمان مرد کے لیے، وہ ساری عمر نہیں پہنتا، مگر آقا نے فرمایا قیامت کے دن میرے غلاموں کے لیے حلال ہوگا۔ اب قرآن اس کی درخواست کر رہا ہے کہ قرآن کہے گا اللہ پاک سے، یا رب حل ہی فیلبسو تاج الکرامہ، اس کو زیور پہنا۔ ثم یقول، جب اتنی بات ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو زیور پہنائے گا، عزت کا تاج پہنائے گا۔ ثم یقول، پھر قرآن کہے یا رب زد ہو، باری تعالیٰ یہ تو تھوڑا ہے، زیادہ کر۔ فیلبس حلۃ الکرامہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور اپنی رحمت کا زیور عطا کرے گا۔ پھر قرآن کہے گا ثم یقول یا رب، اے باری تعالیٰ اب اس سے راضی ہو جا۔ تو حدیث کے الفاظ فیرضی عنہ، رب ذوالجلال سے راضی ہو جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا فیقال لہم، جب قرآن کہے گا اے مولا اس سے راضی ہو جا، تو اللہ پاک فرمائے گا راضی ہو گیا، تو اس کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کے بعد اور قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب تو اس طرح کر، نعمتیں تجھے قرآن کے کہنے پر مل گئیں، زیور بھی مل گیا، میری خوشی بھی مل گئی، اب یوں کر قرآن پڑھتا جا اور جنت کا ایک ایک قدم سٹیپ جو اٹھاتا جا اور جینا کراس کرتا جا۔ وَتُزَادُ بِكُلِّ آیَةٍ حَسَنَةٍ، اور اس طرح قرآن پڑھتا جا، ہر آیت کے بدلے اس کو جنت کی ایک ایک نیکی ملتی چلی جائے گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
فرمایا من احب القرآن، جس شخص کو قرآن سے محبت ہے، قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے محبت کرنے والے کو خوشخبریوں سے نوازا۔ اسی طرح حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی طرف تم لوٹنا چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ آپ کی ہر جہت سے زندگی سے خوش ہو جائے، فرمایا قرآن کی تلاوت، قرآن کی محبت سے بڑھ کر کوئی شے اللہ کی طرف خوشحالی میں لوٹانے والی نہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھنا، میں نے سیدھا باتیں آپ کو کوٹ کی ہوں، ورنہ اس پر بہت لمبی بات ہوتی، تو میں نے چاہا کہ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ان باتوں کا آپ کے سامنے اس طرح اظہار ہو جائے کہ قرآن پڑھنے سے، ابتدائیہ پڑھنے والے کے حوالے سے کیا کیا ارشادات ہیں، یہ آپ کو فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کے ساتھ ہمیں قلبی انس نصیب فرمائے۔ تو آج قرآن فہمی پر ہمارا یہ ابتدائیہ ہے، تو اس سے آگے انشاءاللہ ہمارے لیکچر کا آغاز ہوتا۔ اب میں لیکچر کا آغاز کرنے لگا ہوں، وہ ہے لمبا ہے لیکن اچھا ہے۔ اب میں شروع کرنے لگا بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا لیکچر یہ ہے کہ قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی، اس کے طریقے ہوتے ہیں دو۔ ایک ہمارا روٹین جو زندگی میں ہم والدین سے لیتے ہیں، جیسے آپ کوئی لفظ پڑھتے ہوں، جس ملک کی جو زبان ہوتی ہے، تو اس روٹین کے ذریعے جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے پڑھنے میں آپ کی حسن نیت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، الفاظ جس میں نیت خالص اللہ کے لیے ہے، آپ کی نیت میں کوئی ایسی بات میلی کچیلی شامل نہیں، تو آپ کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا کرے۔ ہمارے ہاں اس پر بڑی بحث ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ اس بات پر ایک کھلواڑا بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن مجید کے حروف کی ادائیگی میں عمر کا بڑا دخل ہے۔ جوان پڑھتا ہے، اس کی کیٹیگری اور آ جاتی ہے، بچے پڑھتے ہیں وہ ایک اور کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، بڑے پڑھتے ہیں انہوں نے کسی سے پڑھا نہیں ہوتا، وہ نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسے الفاظ عام فہم بندہ جب سنتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا کہ یہ بزرگ غلط پڑھ رہا۔ یاد رکھیے، نیت پر انحصار ہے انسان کے عمل، اس کے حسن نیت کے ساتھ۔ نیت اگر اچھی ہے، بھلے اس کے منہ سے زبان بغیر ارادے کے لفظ کچھ نکل جائیں تو وہ گناہ گار نہیں۔ بعد میں بعض اوقات کئی جگہ دیکھا گیا کہ کسی محترم کو کہا گیا کہ آپ یہ لفظ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ کان کو ہاتھ لگاتے، استغفر اللہ بیٹا میرا یہ ارادہ ہی نہیں سی۔ یاد رکھیے، کسی جگہ کسی کی اصلاح کرنے کے لیے اس کو ایسا لفظ نہ بولیں کہ وہ بھلے پڑھنے سے بھی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ بغداد کی گلیوں سے جب تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھیں تو کسی شخص نے ایک کتابچہ لکھ دیا، اور وہ بغداد کے بازاروں میں جب پایا گیا تو اس کتاب میں کیا لکھا تھا کہ اتنی اونچی آواز میں پڑھنا بدعت ہے۔ وہ بدعت کا ایسا متقی لوگ تھے، وہ ایسا لوگوں کے اندر ایک تصور بنا، ایسا لوگوں کو خدا خوفی کا ایک ذوق ملا ہوا تھا، وہ لفظ ان کی طبیعتوں پہ بوجھ بن گیا کہ پتہ نہیں ہم یہ گناہ ہی نہ کر رہے ہوں۔ بغداد کی گلیاں ان چیزوں سے چھوڑ گئی اور پھر وہ تلاوتیں بند ہو گئی۔ جس گھر میں ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، آپ نے ایک لفظ بول دیا، آپ نے اس کو ایک لقمہ دے دیا، آپ نے اس کو جہنم کا ڈراوا دے دیا، آپ نے اس کو کفر کا فتویٰ دے دیا، وہ بھلے قرآن سے بھی گیا۔ اب آپ سوچئے، وہ جو روزانہ گھر میں ایک بزرگ کے قرآن کی تلاوت کی آپ کے گھر برکتوں کی آواز تھی، رحمت کی آواز تھی، لطف و کرم کی آواز تھی، وہ ایک اصلاح کے پہلو
سمجھانے والے نے غلط سمجھایا ہوگا، بے شک اس کی نیت اچھی تھی، انداز اس کا ایسا ہوگا کہ اس کے گھر میں وہ انداز ایکسیپٹ نہیں ہوتا ہوگا۔ ایک بزرگ کو آپ ایک لفظ بولیں کہ جی آپ کفر کر رہے ہیں، ایک عمر رسیدہ انسان ہے، عمر رسیدہ خواتین ہوتی، ان کو سمجھانے کے لیے زبان نہیں چاہیے، ان کو پہلے خدا کی محبت دیں، بھلے وہ لفظ غلط پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح ایک فقہ کا مسئلہ ہے کہ جب تک کسی غلط فہمی کا علم نہ ہو، کوئی بندہ نیکی کر رہا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیکی نہیں ہے، اس کو نیکی کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کو اصلاح کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے ہاں فوری طور پہ ڈنڈا مارنا، فوری طور پر اس کے بارے میں یہ کہنا ایک ایسا تصور ہے جس نے معاشرے میں قرآن فہمی کی طرف لوگوں کو راغب نہیں کیا۔ اب سب سے پہلے ہمارا لیکچر کا آغاز ہوتا ہے تو میں نے کہا قرآن پڑھنے کے دو طریقے، ایک ہے خوبصورتی سے پڑھنا، جس طرح قاری حضرات پڑھتے ہیں، ترنم کے ساتھ پڑھنا، طرز لگا کے پڑھنا۔ پھر طرز لگانے میں بھی ہماری روٹین کچھ ایسی ہے کہ بعض لوگ طرز لگاتے ہیں کئی سال پہلے کسی کی انہوں نے تلاوت سنی ہوتی اور آج کی جنریشن کو جانتی بھی نہیں، تو اس انداز میں کوئی گنگنا کے پڑھتا ہے تو آقا کریم نے فرمایا قرآن جتنا اچھا ہو سکے اسے خوبصورت کر کے پڑھیں۔ تو ترنم میں قرآن مجید کو پڑھنا، اس کو تجوید کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ تجوید کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو خوبصورت بنانا۔ ایک ہوتا ہے لفظوں کو صحیح کر کے پڑھنا، مثلا را کے اوپر زبر ہے تو قرا کہتے ہیں اس کو پر پڑھا جائے، اس میں اللہ کے اوپر زبر ہے تو قرا کہتے ہیں اس کو پر پڑھا جائے۔ عام فہم بندے کو اتنا جلدی سمجھ نہیں آتا، تو جتنی فہم کے مطابق عام بندہ، ایک جاہل بندہ بھی اگر اس طرح پڑھ لے جیسے اس کو آتا، اللہ پاک اس کو ثواب عطا کرے۔ اور سمجھدار اگر اپنے فہم کے مطابق جتنا اچھا پڑھتا چلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کا اجر عطا کرتا جائے گا۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں ویسے ہی سیم وہ پڑھے، یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے عمر لگتی، اس کے لیے ایک وقت لگتا ہے، اس کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے۔ تو ذہن میں رکھ لیجئے جس کو جیسے آتا ہے وہ اپنے ذہن میں اچھا پڑھتا ہے۔ لہذا تجوید کیا ہے؟ الفاظ کے اندر دو چیزیں رکھیں۔ مثال کے طور آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب میں نے الفاظ کی ادائیگی بڑے محتاط انداز سے پڑھی، اللہ پاک قبول کرے۔ اب آپ کے پاس ایک آدمی آتا، وہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، ایک بہت پڑھا لکھا شخص وہ حروف ہلکی سے اس کو پکڑ لے گا، اور جب پکڑے گا تو وہ کہے گا جی میں نے اپنے طور پہ تسلی سے صحیح ادا کیا۔ آپ کو عمدگی کا اجر، اس کو حسن نیت کا اجر مل جائے گا، ثواب دونوں کو ملے گا۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، را کو بھی پر پڑا، ہاں ہلکی بھی صحیح نکالی۔ عام بندے کو پوچھیں وہ کہے گا جی الرحمن الرحیم، اس کو حسن نیت کا ثواب مل جائے گا، اس کو حسن عمدگی کا ثواب مل جائے گا، دونوں کو اللہ پاک اجر دے گا۔ یہ یاد رکھیں قرآن مجید اللہ کی محبت کے لو لیٹر ہیں جو اللہ پاک نے اپنے حبیب علیہ السلام کو لکھے، جاری کیے، جبریل اس کو لے کے آیا، تو آج امت کے سامنے قرآن کتاب کی شکل میں۔ تو تجوید کے اندر دو چیزیں، ایک ہے الفاظ کی ادائیگی، ایک ہے آواز کی ادائیگی۔ الفاظ کی ادائیگی کو بھی تجوید کہتے ہیں، اور حروف کے اندر جو حسن دیا جاتا ہے جیسے قاری قرات کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ترنم کے ساتھ پڑھنا۔ پھر پڑھنے کے تین طریقے ہیں۔ اب کیونکہ یہ لیکچر ہے میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہمارے سننے والے بھی ہوں گے، اب ایک طریقہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تلاوت مثال کے طور قراء بڑے آرام سے پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان، اب اس چیز کو دیکھیے، میں نے بڑے آرام سے اعوذ باللہ من الشیطان تک پہنچا، اب یہ پھر پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آواز اور الفاظ کے پڑھنے کی رفتار میں نے بڑی سلو رکھی، اس کو کہتے ہیں تلاوت کرنا۔ قرآن مجید میں آتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اب اس سے تھوڑا سا اور تیز کر لیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی رفتار اس سے بھی تیز ہے۔ اس سے ایک اور تیز رفتار ہوتی جو رمضان میں لوگ پڑھتے ہیں۔ پہلی چیز کو تلاوت کہہ دیا، اس کے بعد پھر اس کے آگے ایک رفتار آ جاتی، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب یہ وہ رفتار ہے جو عموماً قراء ماہ رمضان و مبارک میں قرآن مجید سناتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ آپ کی مرضی، آپ ذوق میں جس رفتار سے مرضی قرآن مجید پڑھیں۔ الفاظ کی ادائیگی میں آپ کے حسن نیت، لفظ اور اس کے ساتھ جتنا آپ گنگناہٹ کے ساتھ پڑھیں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا، میں تلاوت کرتا ہوں تو تم سنو اور کوشش کرو رونے والی صورت بنا لو۔ حضور علیہ السلام نے تلاوت کی، بعضوں کو رونا آیا، بعضوں کو رونا نہ آیا، تو آقا کریم سے عرض کیا انہوں نے، حضور ہمیں رونا نہیں آیا۔ فرمایا میں پھر پڑھتا ہوں۔ آقا کریم نے پھر تلاوت کی، پھر بھی بعض کو رونا آیا، بعض کو رونا نہ آیا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا میں پھر تلاوت کرتا ہوں۔ 3 بار تلاوت کی۔ اور کیوں 3 بار کی؟ کہ کوئی میرا امتی اس نعمت عظمیٰ سے محروم نہ رہ جائے۔ تو پتہ چلا ترنم کے ساتھ تلاوت کا یہ انداز ہے، اس کو قرآن مجید میں تجوید کے ساتھ تعبیر کیا جاتا۔ پھر تجوید کی آگے قسمیں بن جاتی، یہ یاد رکھ لیں، جتنی آپ کی بساط ہے آپ اس بساط کے مطابق پڑھیں۔ آپ کے لیے صرف اتنا ہے کہ کسی لفظ کی ادائیگی حتی الوسع وہی کریں جو لفظ بنتا۔ جیسے ہمارے ہاں اردو میں یہ عربی کا ایک لفظ ہے تواضع۔ اب اردو میں برتنوں کا آپ ظروف کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں جب صاد کے بعد دعاد عربی میں آ جاتا ہے، اردو میں ہم پڑھتے ہیں یہ جو صاد کے بعد دعاد کے اوپر نقطہ آتا ہے، عربی میں دعاد کہتے ہیں۔ آپ عربی علاقوں میں جائیں وہ دعا بولتے ہیں، وہ زوانی بولتے ہیں۔ جیسے ولضالین، بعض لوگ غلط فہمی میں اردو کے لفظوں کو عربی پر لگا دیتے ہیں، وہ ولضا پڑھتے ہیں۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ عرب علاقوں میں قاری خوشی محمد الازہر سے پڑھ کر آئے، وہ بھی کہا کرتے تھے، اور اس پر بڑے بڑے ائمہ نے، محققین نے، قراء نے حقیقت کو واضح کیا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نور اللہ مرکزہ، اس پر انہوں نے رسالہ بھی لکھا۔ جہاں قرآن نے روکا وہاں انہوں نے رسالہ بھی لکھا اور باحوالہ بتایا کہ یہ لفظ اصل مخرج اس کا یہ ہے۔ تو آپ عرب علاقہ میں چلے جائیں وہ ولضا نہیں بولتے۔ تو لفظ کی ادائیگی جب آپ صحیح ادا کریں گے، بھلے آپ کی ادائیگی میں کمزوری رہ جائے، آپ کو اس کے حسن زن کا ثواب مل جائے۔ اسی لیے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن مجید کو محبت کے ساتھ پڑھا جائے، تو قرآن مجید کے الفاظ اور آواز اس میں اچھائی رکھی جائے۔ اب یہاں تک تو آپ بات سمجھ گئے۔ اب میں ترجمے کی طرف آتا ہوں، تو ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی بات تجوید کے حوالے سے میں نے آپ کو کر دی۔ اب ذرا ان الفاظ کی ادائیگی میں آپ میرا ساتھ دیجئے اور اس لیکچر کو یاد کیجیے۔ ترجمے کا اب پہلی عبارت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ سن رہے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں لفظ ایک ایک کر کے بولتا ہوں۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو امت کے لیے نازل فرمایا حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر، تو کوئی بھی شخص ترجمہ جب پڑھے گا تو وہ عرف عام کا ترجمہ کرے گا۔ اب خواتین جب ترجمہ کرتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مؤنثات کے دائرے میں آتی ہیں، وہ خواتین ہیں، تو پناہ مانگتی ہوں کہنے میں گناہ نہیں، پناہ دونوں ہی مخلوق کی اجناس مانگتی ہیں، وہ جنس میں اور ہیں، یہ جنس میں اور۔ جیسے قرآن مجید میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے مذکر مؤنث ہے، یہ پھر الگ تعبیر۔ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، ساتھ اللہ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم مردود سے۔ تو ترجمہ کیا بنا؟ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں
शैतान मरदूद। आगे पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा बी साथ, बिस्मी अल्लाह के नाम के साथ। अब क्योंकि आगे अल्लाह का नाम आ रहा है, मैं लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ। बिस्मी साथ नाम आगे है, बिस्मिल्लाह अल्लाह के, अर्रहमानिर्रहीम रहमान है बहुत ज़्यादा, रहीम हमेशा रहम फरमाने वाला। मुकम्मल तर्जुमा है, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला। याद रखिए, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को इल्मी इस्तिलाह में ताव्वुज़ कहते हैं। बच्चों को पूछा जाता है ना ताव्वुज़ किसको कहते हैं, हम तो बड़ों को भी नहीं आता। कुरान मजीद में आयत आती है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़, जब तू कुरान पढ़ने लगे तो पनाह मांग लिया कर। फ़स्तइज़ से ताव्वुज़, बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शैतान मरदूद। तिलावत से पहले इसको पढ़ा जाता है, जिसको पढ़ना मुस्तहब है। आम रूटीन में आप कुरान मजीद वैसे भी आयत कोई ना कोई तिलावत जब करते हैं ना भी पढ़ें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन एक दुआ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने दो अफराद वो आपस में किसी बात पर झगड़े। तो एक शख्स गुस्से में इतना लाल पीला था कि उसके ये नथने फूले हुए थे और गुस्से में वो फटने के करीब था। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जो गुस्से वाला है, अगर वो सिर्फ ये इबारत पढ़ ले आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो इसकी बरकत से उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हमारे यहाँ कौम लड़ाई में बड़ी आगे होती, हमारी बहनें माएँ बेटियाँ बुजुर्ग बड़े, मेरा ख़्याल वो अगर पढ़ भी लेना तो जिस तरह की तबीयत हो चुकी होती, हमारे माहौल कल्चर और दूसरों को देखा देखी कि हमारे ऊपर अल्लाह की बातों का असर क्यों नहीं होता। हम दिल में और नीयत में कमज़ोर। कितने लोग दम करवाते हैं, कितने लोग कुरान ख़वानी करवाते हैं, कितने लोग अल्लाह का जिक्र करवाते हैं। जिस मुकाम पर अल्लाह का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का अल्लाह पाक बरसात कर देता है, रहमत की बारिश नाजिल करता है, लेकिन हमारे दिल वहीं पे होते। ये क्यों? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई शख्स झूठ बोलता तो एक नुक्ता उसके दिल पे स्याह अल्लाह पाक लगा देता। जब वो दूसरी बार झूठ बोलता, दूसरा स्याह नुक्ता लगा दिया जाता। अब आप खुद देखिए, आका फरमाते हैं जूं जूं वो बोलता जाता है तो क्या कहेंगे, दिल काला होता जाता। और अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह के आयात की तिलावत से, दुरूद व सलाम से इंसान का दिल नूर से मुनव्वर होता। हम कितने हैं जो नूर वाले बनने की कोशिश में हैं। यही वजह है कि आज के दौर में अगर कोई सच्चे दिल के साथ अल्लाह की कलाम की रेज़ अपने मन में महसूस करे, ये रेज़ हैं। जिस तरह सूरज की हरारत होती, मौसम सर्दी का हो तो आप सूरज के आगे बैठ जाते हैं तो सूरज की हल्की मीठी मीठी रेज़ आपको खुश करती। ये अल्लाह का कलाम। आप अंदाज़ा करें कि कलाम इलाही की ताकत का आलम क्या होता होगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो खुलूसे दिल से आऊज़ बिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह के और इस शैतान के दरमियान 300 पर्दे हायल हो जाते हैं। हमारे अगर आऊज़ बिल्लाह को दिल से पढ़ें तो आप खुद अंदाज़ा करें कि बरकतें आका करीम ने बयान कर दी। इसी तरह स्टॉप करें, ये जो आवाज़ बंद कर, माना क्या है, पनाह तलब करना। शैतान, इसकी अगर आप लुग़त में हालत देखें तो शैतान के जिसके माने हैं दूर होने के। शैतान क्योंकि अल्लाह की रहमत से बहुत महरूम रहा, दूर रहा। इस पर मुहद्दिसीन ने बड़ी बहसें की हैं, तो मैंने चाहा कि कुछ थोड़ी थोड़ी बात तफसीर के हवाले से आपको मिल जाए। उसके बाद रजीम, रजम से, जिसका माना है संसार करना, कत्ल करना, लानत करना, दुत्कार देना। अब आगे चलें, औज़ बिल्लाह की बात आप मुकम्मल सुन चुके। अब आ जाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू करो
اس میں اللہ پاک برکت ڈالتا۔ فرمایا دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، چراغ بجھانا ہو اللہ کا نام لیا کرو، برتن ڈھانپ کر رات کو رکھنا ہو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں کسی کی آنکھ پھڑکنے لگے یا ہاتھ میں خارش ہونے لگے تو بڑے مطلب لیے جاتے ہیں، لیکن آقا کریم نے برکتوں کا سمندر عطا فرما دیا۔ اب یہی بسم اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرے اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ یہ 2 جملے پڑھ لیں، بسم اللہ والحمدللہ، بسم اللہ کی بات ہو، فرمایا بسم اللہ والحمدللہ وضو سے پہلے جو شخص پڑھ لے، جب تک وضو قائم رہے گا فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جائیں گے۔ اس وظیفے کو شروع کریں اور ہر کام میں بسم اللہ پڑھیے۔ فرمایا جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھا جاتا ایک سورت ہے سورہ برا، جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے بارے میں محدثین اور مفسرین نے بڑی خوبصورت آراء دی ہیں، اور مشائخ و عظام نے ایک بات کہی ہے کہ پڑھ لی جائے کیونکہ قرآن ہے، گناہ نہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں نہ پڑھی جائے۔ اب بسم اللہ صرف بسم اللہ، جنبی ہو، حائضہ ہو، ناپاک ہو، وہ بسم اللہ نہ پڑھے، البتہ بطور ذکر اور برکت حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اسے قرآن نہ سمجھے۔ ایام والی عورت کے لیے ممنوع، لیکن وہ قرآن نہ سمجھے، ذبح کرتے وقت، شکار کی طرف تیر پھینکتے وقت، اسی طرح شکاری کتا چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھنا لازم ہے۔ بعض کتابوں میں ہے کہ صرف بسم اللہ کہے، الرحمن الرحیم نہ کہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، ذبح اس میں اس چیز کو شامل نہ کریں۔ وضو کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھے، اگر درمیان میں بھول گیا تو فوری پڑھے۔ کسی بھی کتاب کے شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے یا کسی بھی نیک عمل شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ اللہ کا کلام ہے، اور 2 صورتوں کو الگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل کیا۔ اب نماز میں سمجھ لیں، اب نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس کے بعد کیا پڑھنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ تو ہر رکعت میں بسم اللہ پڑھ لینا سنت ہے۔ آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے، خواتین کیونکہ اکیلے نماز پڑھتی ہیں، یاد رکھ لیں کہ فرض نمازوں میں ہر رکعت میں بسم اللہ سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد آپ دوسری سورت پڑھتے ہیں الحمد شریف کے بعد، وللضالین آمین، اس کے بعد بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں ضروری نہیں، ثنا پڑھیں بسم اللہ پڑھیں، تو اس کو دل میں پڑھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم اسمع احدا منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن، صحیح مسلم میں ہے کتاب الصلاۃ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ اسناد کہ میں نے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھی، حضرت عمر فاروق کے پیچھے پڑھی، حضرت عثمان ذو النورین کے پیچھے پڑھی، تو میں نے ان سب کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے اونچی آواز میں بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی، یعنی نماز جب جماعت کو کروا رہا ہو تو بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنا جماعت کرانے والے امام کے لیے لازم نہیں۔ حضور علیہ السلام مکی دور میں ابتدا میں نماز جب پڑھتے تھے تو دوران نماز تسمیہ پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے اونچی آواز میں۔ اس پر مشرکین مکہ نے مذاق اڑایا، تو وہ بڑا ایک لفظ بولتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ مسیلمہ کذاب کو رحمان کہتے تھے۔ یہ اس وقت نبی کا اس نے دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب نے، اس کو وہ کہتے تھے رحمان۔ تو بسم اللہ کا طعنہ سن کر وہ کہتے تھے کہ محمد اہل یمامہ کے معبود یعنی مسیلمہ کذاب کی طرف بلاتے ہیں،
یعنی ہم جس شخص کو رحمان سمجھتے ہیں معاذ اللہ الیاذ باللہ، مصطفیٰ بھی اب اس کی طرف بلانے لگ گئے ہیں۔ اس پر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بسم اللہ کی قرات آہستہ کرنے کا حکم دیا کہ باواز بلند نہ پڑھنا، التباس ہو رہا ہے، قرآن نازل ہوا تھا، نیا نیا دور تھا، تو اس وقت نبوت کے جھوٹے دعوے دار پیدا ہوئے، تو اس تصور کو مٹانے کے لیے کہ غلط فہمی کا بھی ازالہ ہوگا اور کوئی مشرک یہ تصور نہ کرے گا کہ اس سے مطلب کیا ہے، تو حضور علیہ السلام کائنات کے کمانڈر ہیں، جو اللہ پاک کے محبوب ہیں، امت محمدیہ کو سب کچھ نوازنے والے۔ فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باخفائها فما جہر بها حتی مات، الدر المنصور میں جب یہ حکم دیا کہ آج کے بعد بسم اللہ اونچی آواز میں نہیں پڑھنی، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم نے پھر پوشیدہ بسم اللہ کی اجازت دے دی تا وقتے کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ہے وہ بسم اللہ اونچی آواز سے نہ پڑھنے کی وجہ۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان دونوں کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ یاد رکھ لیں کہ انسان اللہ پاک کی رحمت کی جھولی میں پہلے آتا ہے تو ریس سے، مختلف جراثیم سے، مختلف وائرس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جس طرح ہم دنیا کے وائرس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح شیطان کے ریس بھی انسان کے لیے برے وائرس۔ تو انسان کو حکم دیا گیا کہ پہلے اپنے آپ کو ایک روحانی سیکورٹی باڈی میں آ جائے، تو روحانی سیکورٹی باڈی میں ہم نے آنا ہو تو اعوذ باللہ کا سہارا لیتے ہیں، پھر ہم اللہ کی رحمت کے سمندر میں آتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد قرآن علوم کے سمندر میں ہم غوطہ زن ہونے کی تلاش شروع کر دیتے ہیں کہ اس قرآن کے سمندر میں ہم نے جب غوطہ لگانا ہو تو ہمیں اس قرآن مجید نے ایک ایسا سیکورٹی حصار عطا کر دیا کہ جس کی موجودگی میں ہم ہر قسم کے شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے حصار میں جب انسان قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کو رحمت کے بڑے بڑے مظاہر نظر آتے ہیں۔ اب آگے ہے رحمان اور رحیم، یہ دو لفظوں کا کم و بیش معنی ایک ہی ہے مگر اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ رحمان کہتے ہیں وہ ذات جو ہر ایک کو عطا کرے، یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ رحمان اس کو کہتے ہیں جو ہر ایک کو عطا کرے، مسلم ہو یا نان مسلم، کوئی مانتا ہے اللہ کو کوئی نہیں مانتا، ہر ایک کو عطا کرے، اس کو رحمان کہتے ہیں۔ تو وہ سب کو پالنے والا، سب کو کھلانے والا، سب کو نوازنے والا، سب کو دینے والا، اس لیے اس نے اپنی شان رحمان کا تعارف دنیا میں ہر فرد کو عطا کر کے کروایا۔ دنیا میں جب تک یہ کائنات قائم ہے اللہ کی یہ صفت رحمان بھی قائم رہے گی۔ ہر کوئی اس کو مانے نہ مانے، کھائے گا اسی کا، لے گا اسی سے، زندگی کی ایک ایک لمحے کے سانس بھی عطائے الہیہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا، وہ اللہ پاک کی طرف سے جو عطا کیا گیا وہ انسان کے اوپر اس کی رحمت ہے۔ وہ الگ بات ہے مرتے دم تک انسان اس کی نعمتیں، رحمتیں، نوازشیں لیتا رہا مگر مرتے دم تک وہ اس کی محبتوں کا کلمہ نہ پڑھ سکا اور اس کی رحمت سے دور رہا، کرم سے دور رہا، اس کی اعلان توحید سے دور رہا، ہمیشہ کے لیے وہ رجیم کی صفت میں آ گیا، ان میں آ گیا کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ہٹا دیا۔ آنکھ بند ہونے تک وہ شخص رحمت کی خیرات کھاتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ منع کرتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص زندہ ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہے، اس کو گالی نہ دی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو توبہ قبول کر لے، توبہ کی توفیق دے دے، کسی کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہوتا۔ لہٰذا رحمان اللہ کی وہ صفت عظیم ہے جس میں اپنے بھی شامل ہیں، پرائے بھی شامل۔ اور رحیم کس کو کہتے ہیں؟ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نوازشات ہیں وہ صرف ان کو نصیب ہوں گی جنہوں نے تاجدار کائنات کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ تو وہ صفات عطائے الہی،
نوازشات الہیہ، انوار الہیہ، رحمت الہیہ، وہ صرف اور صرف اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہوگی، پھر دوسروں کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ابن کثیر نے بھی اس کو لکھا، پیر کرم شاہ صاحب نے بھی لکھا کہ قیامت کے دن دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والوں کو رحمان کہتے ہیں، آخرت میں رحم کرنے والوں کو رحیم، یعنی رحمان دنیا میں ہر ایک پر وہ کر رہا، اور آخرت میں اس کی شان رحمت کا فیض صرف کلمہ مصطفیٰ پڑھنے والوں کو نصیب ہوگا۔ اسی طرح دوسری بات انہوں نے بڑی خوبصورت لکھی، رحمان اسے کہتے ہیں جو بن مانگے عطا کرے، اور رحیم اس کریم کو کہتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے تو وہ جلال میں آ جائے۔ لہذا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی انسان کو نوازے گا، اور وہ انسان کون ہوں گے؟ جنہوں نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ ہمارا ایک پہلا لیکچر تھا، اس لیکچر کا اختتام ہم 3 دعاؤں سے کریں گے، تاکہ ہر لیکچر کے ساتھ کچھ دعائیں بھی ہو جائیں، کچھ آپ کے لیے اضافی کلمات بھی ہو جائیں۔ اب یہ اصطلاحات سمجھ لیجئے، اصطلاحات نحو کی اصطلاحات ہیں کہ الفاظ جو بدلتے ہیں نا، زبر، زیر، پیش، اگر ایک لفظ ہے الحمد، اگر اس کی شروع میں اعراب اور ہے، اس کے دوسرے حرف میں اعراب اور ہے، تیسرے حرف میں اعراب اور ہے، تو جس حرکات و سکنات کو ہم آگے پیچھے کرتے ہیں، اوپر نیچے کرتے ہیں پورے جملے کلمے کا، تو اس علم کو صرف کہتے ہیں۔ مثلا پہلے حرف کے اوپر زبر ہے، کبھی نیچے زیر آ جاتی، کبھی دوسرے حرف کے اوپر اور اعراب ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے اور اعراب ہوتا ہے۔ ایسا فن جس کے ذریعے پورے کلمے کا حلیہ ہی بدل جاتا، ایسے فن کو ہم صرف کہتے ہیں۔ اور اگر آپ الحمد کی مثال سامنے رکھیں، الحمدللہ، الحمد کی دال آخری لفظ، اللہ اس کا آخری لفظ ہا، الرحمن اس کا آخری لفظ ہے نون، الرحیم اس کا آخری لفظ ہے میم، اس کے اوپر اعراب کی بات ہو، اس کے نیچے اعراب کی بات، کیونکہ یہ اینڈ والا لفظ، تو ایسا فن جس سے اس لفظ کے اینڈ والے پر اعراب کا پتہ چلے۔ جیسے آپ گاڑی بنانے جاتے ہیں، بعض انجن صحیح کرتے ہیں، بعض باڈی صحیح کرتے ہیں، باڈی والے کا نام آپ اور کہتے ہیں ڈینٹنگ پینٹنگ والا، انجن والے کو آپ موٹر مکینک کہہ دیتے ہیں، انجن مکینک کہہ دیتے ہیں، انجینئر کہہ دیتے ہیں۔ یہ الفاظ صرف سمجھنے کے لیے کہ جب کوئی بولے تو پتہ چلے کہ آپ کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں۔ تو وہ لفظ یا وہ طریقہ کار جس سے یہ پتہ چلے کہ اس کے حرف کے آخری ہند سے کلمے پر جو لکھا ہوا زبر کیوں آئی، زیر کیوں آئی، پیش کیوں آئی، ایسا علم علم نحو کہلاتا۔ ایک بات ہو گئی۔ اس کے بعد مفرد اور مرکب، یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک لیکچر آپ کو جامع ملے۔ مفرد کہتے ہیں سنگل کو، اب یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ ایک کو مفرد کہتے ہیں، یہ مائک لگا مفرد ہے۔ آپ کیپ یوز کرتے ہیں، کیلی کیپ ہے، کنگا ہے، یعنی ایک چیز ہو اس کو آپ مفرد کہتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ دیکھیے، یہ دو، اب یہ مرکب ہو گئے، یہ 2 چیزوں کا مرکب، موبائل کے اندر یہ ہے، یہ موبائل ان چیزوں کا مرکب، کتاب کئی اوراق کا اکٹھا مجموعہ ہوتی، اس کو آپ مرکب کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کتابیں ہیں، مرکب، مفرد کہتے ہیں ایک کو، مرکب کہتے ہیں 2 یا 2 سے زیادہ۔ عربی میں مفرد کہتے ہیں ایک لفظ، قلمٌ ایک قلم، کتابٌ ایک کتاب، ورقٌ ایک ورق۔ اب ہم نے اس لفظ کو قلمٌ ایک لفظ ہے، ایک کلمہ بن گیا، اب ہم اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ یہ مفرد ہے۔ اسی طرح اب مرکب کی مثال لے لیں، متاع قلیل، تھوڑا نفع، اب یہ 2 کلمے بنے۔ کتاب جدید، نئی کتاب، کتاب جمیل، خوبصورت کتاب، کتاب نظیف، صاف ستھری کتاب۔ اب یہ 2 کلمات سے مل کر ایک کلام بنتا۔ تو عربی کا اصول یہ ہے کہ ایک چیز کا جب ایک نام ہو اس کو کہتے ہیں مفرد۔ مثلا کتاب، قلم، مرسم، مندادۃ، کرسی، جدار، مرسم، وسادۃ، اب یہ اس کے سارے ترجمے، المرواحۃ پنکھا، وسادۃ سرہانہ، عینک کو منظرۃ کہتے ہیں،
تو مطلب یہ کہ یہ الفاظ میں ایک ایک کر کے بول رہا ہوں، تو لفظ ایک چیز پر عربی میں ایک بولا گیا، اس کو کہتے ہیں مفرد۔ مرکب کہتے ہیں کہ جب دو یا دو سے زیادہ آپ کلمات جوڑ لیں تو وہ مرکب بن جاتا۔ تو ایک بات تفصیل سے آپ کو بیان کر چکے، اب آ جائیے میں ختم کر رہا ہوں اس پہلے لیکچر کو 3 دعاؤں سے۔ یہ دعائیں آپ بھی یاد کر لیں۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، آپ تلاوت کرنے سے پہلے، کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے پڑھا جاتا ہے، اور وہ کیا دعا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھیں۔ اللہ کا رزق، اللہ کا مال کھانے سے پہلے دعا پڑھیں۔ آپ اچھے سفر پہ جا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھیے، اس کی برکتیں لیجئے۔ اگر درمیان میں یاد آ جائے دعا، اگر درمیان میں یاد آ جائے تو آپ پڑھیے بسم اللہ توکلت علی اللہ، میں اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں۔ اگر دعا کھانے کے آخر میں آپ کو یاد آ جائے کہ میں نے دعا پڑھنی تھی، مجھے بھول گئی، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی شروع سے لے کے آخر تک میں نہیں پڑھ سکا تو اللہ پاک آپ کا یہ نام لینا قبول کر لیں۔ تو ہمارا آج کا پہلا لیکچر، ہمارے مائیں بہنیں بیٹیاں جو سامعین اور ناظرین سن رہے ہیں، تو یہ لیکچر کو سن لیں اور اسی سے چیزیں لیں، جو چیز کی سمجھ نہ آتی ہو وہ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔